میں نورانی کو تاریکی وہ نور دیکھتے ہیں واقعے روز قیامت کے عیاں، جس طرح ہیں دائماً احوال امت کے عیاں۔ وہ آفتاب نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی نورانیت کا عالم یہ ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ آفتاب کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جو چمکتا ہے تو ہمارے ظاہر کو چمکاتا ہے، ہمارے باطن کو نہیں چمکاتا۔ دنیا کا سورج کبھی ہمارے دل کو چمکایا ہے؟ کیا کبھی ہماری روح میں حرارت پیدا کیا ہے؟ اس کا اجالا ہماری مادی زندگی کے لیے ہے، مگر مصطفیٰ کا اجالا ہماری ظاہری زندگی کے لیے بھی ہے، ایمانی زندگی کے لیے بھی ہے۔ یہی نہیں، اس نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بروز محشر جو مصطفیٰ کے نور کی خیرات لے کر زندگی گزارتے رہے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال محشر کے میدان میں سب پر آشکار کر دے گا۔ ان کے غلام جدھر سے گزر رہے ہوں گے، نور ہی نور ان کے ساتھ رہے گا۔ نور آگے بھی ہوگا، دائیں بھی جانب نور ہوگا، سامنے کی طرف بھی نور ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور دوڑ رہا ہوگا، دائیں طرف بھی نور دوڑ رہا ہوگا۔ اب یہ نور کے ماحول میں ہوں گے اور یہاں اندھیریوں کی بات کرنے والے جو حضور پاک کے ذکر کو مٹانے اور ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بھی محشر کے میدان میں حیران ہو کر ان عاشقان مصطفیٰ کا چہرہ تک رہے ہوں گے، اور جب یہ نور کی کیفیتوں میں آگے بڑھ رہے ہوں گے تو وہ ان سے کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے انوار میں رہنے والو ذرا ہمیں بھی دیکھو تاکہ ہم تم سے ایک روشنی حاصل کر لیں۔ آج ہماری طرف اندھیرا ہے، تمہاری طرف اجالا ہے۔ آج ہم ظلمتوں میں ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اعمال ہمیں منور کر دیں گے، مگر پتہ چل گیا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل۔ طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ روح کی سو کی عبادتیں کام آتی سمجھ رہے تھے، مگر پتہ چل گیا عشق رسول کی کیفیت جب تک کہ نہ ہو، نہ طاعت کام آنے والی ہے نہ زہد کام آنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت رسول کوئی الفاظ کا نام ہے، دہرا دو ختم ہو گیا، نہیں۔ محبت ایک حقیقت ہے جو بندے کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے جوڑ دیتی ہے۔ حبیب کی اداؤں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا وہ ضروری سمجھتا ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے ظاہر کی روشنی میں چمکانا ضروری سمجھتا ہے، باطن بھی تجلیات مصطفیٰ کی روشنی میں روشن کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہو سنی ومن عاش فی باطن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہو صوفی۔ جو رسول پاک علیہ السلام کے ظاہر کی روشنی سے اپنے ظاہر کو چمکا لے وہ سنی ہے، جو مصطفیٰ کے باطن کی روشنی سے اپنے باطن کو منور کر لے وہ صوفی ہے۔ یعنی سنی کون؟ جس کا ظاہر مصطفیٰ کے ظاہر کی روشنی سے چمک رہا ہو۔ صوفی کون؟ جس کا باطن مصطفیٰ کے باطن کے انوار سے جگمگا رہا ہو۔ تو یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر رہی ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے کوئی بات کہہ کر گزر جاؤں میں، اس کے پیچھے حقیقت ہے۔ مصطفیٰ کی سچی محبت ہی عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے، وہی محبت ہی ناموس مصطفیٰ پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہر چیز قربان کرتا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ سارے کے سارے جذبات احد و بدر و حنین اور خندق کے میدان میں ہر میدان میں نظر آ رہے ہیں، کرب و بلا کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہی کی تجلیاں ہیں۔ عشق دل میں تھا، باطل کے سامنے کبھی بھی جھکنے کے لیے ان کو آمادہ ہونے نہیں دیا۔ عشق دل میں تھا، ڈٹ گئے، ثابت قدم رہ گئے، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، شیرخواروں کی قربانیاں پیش کر دی، پھر بھی وہ کامیاب رہے، اس لیے کہ عشق کبھی بھی بندے کو ناکام نہیں کرتا ہے، محبت رسول کبھی بھی رسوا ہونے نہیں دیتی ہے۔ تو جس کے دل میں سچی محبت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور پھر محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباع کی زندگی بسر کرتا ہے، قیامت میں وہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اجالا ہی اس کے ساتھ ہوگا، نور ہی نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جو لوگ اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ عشق رسول پاک علیہ
अलैहिस्सलाम को एक फलसफा समझते हैं, एक मंतिकी बहस समझते हैं। वो समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ लो काफ़ी है। हबीब से ताल्लुक़ इश्क़ कायम करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम का काम इतना है, पैगाम दिए और चले गए, अब हमको उनकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत नहीं, ज़िक्र की मजलिसों को बर्पा करने की ज़रूरत नहीं, उनकी यादों से दिलों को गरमाने की ज़रूरत नहीं। शरीयत और तालीम की बात करो, मुस्तफ़ा के कमालात की बात मत करो, मुस्तफ़ा के शमाइल की बात मत करो, मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल की बात मत करो। उन्वानात क्या होना चाहिए? वुज़ू, गुस्ल, तहरत के मसाइल का उन्वान हो तो ठीक है, खरीद व फरोख्त का मौजू हो तो ठीक है, बै व शिरा के मसाइल हो तो ठीक है, लेकिन हबीब पाक से क़ल्बी ताल्लुक़ जोड़ने की बात की जाए, हबीब के हुस्न सरापा की बात की जाए, मुस्तफ़ा की नूरानियत की शान का जिक्र किया जाए, ताज़ीम व अदब मुस्तफ़ा की बात की जाए, मुस्तफ़ा के उन बातिनी कमालात व मोजज़ात का जिक्र किया जाए जो हबीब को सारी कायनात में तमाम नबियों से बेमिसाल बताते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। समझने वाले कल महशर के मैदान में पछताएंगे, उनकी तरफ अंधेरियां होंगी, वो आशिकाने मुस्तफ़ा को उजाले में देखेंगे तो पुकार कर कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ए नूर में रहने वालों, हमने नहीं समझा था नूर को मानने का क्या फैज़ मिलता है। आज आप लोगों को हम देख रहे हैं, उजाले में जा रहे हैं, हम अंधेरियों में पड़े हुए हैं, इतना करम कर दो, एक निगाह उठाकर हमें देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ या उन्जुर या रसूल अल्लाह कहते तो शिरक कहते थे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ये पढ़ने को नाजायज समझते थे। रसूल की नज़र से क्या होता है? अल्लाह चाहे तो वही होगा जो अल्लाह चाहे, मुस्तफ़ा के चाहने से कुछ नहीं होता, ये कहते थे। अब उनको वहाँ जब अज़मत का पता चलेगा, हबीब के गुलामों पर अनवार की बरसात होगी, जब देख लेंगे तो कहेंगे ए आशिकाने मुस्तफ़ा, ए गुलामान हबीब किबरिया, जरा रुको रुको, हम भी तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं, हमें जरा पलट के देख तो लो। तुम्हारी निगाहों में जो नूर है वो हमारी निगाहों से जब मुतासिर होगा, हमारी निगाहें तुम्हारी निगाहों से जब वाबस्ता होंगी, निगाहें निगाहों से दो चार होंगी, ये निगाहें वो निगाहों को देखेंगी, वो निगाहें ये निगाहों को देखेंगी। नजर का आलम क्या होगा? नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हमें भी मिल जाएगी, हम ले लेंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ मुस्तफ़ा की नज़र से दिल की दुनिया बदलती है नहीं मालूम। यहाँ ये समझ रहे हैं कि रियासतों से ही मसाइल हल होते हैं, मुजाहिदों से ही मसाइल हल होते हैं। नहीं नहीं, वो सहाबे किराम को, अहले बैत को मुजाहिदों से मकामात नहीं मिले, निगाह मुस्तफ़ा से मिले, निस्बत मुस्तफ़ा से मिले, सोहबत हबीब किबरिया से मिल गए। मुस्तफ़ा की बारगाह में जब आ गए, ईमान के साथ चेहरे मुस्तफ़ा को देख लिया, हबीब की नजरें उन पर पड़ गई, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया, चेहरे भी मुनव्वर हो गए, बातिन भी मुनव्वर हो गए। अब वो नूर की कैफियत में रहने वालों को नहीं समझे थे, क़ियामत में गुलामों को देखकर क्या कहेंगे? उन्ज़ुरूना, ए मुस्तफ़ा के गुलामों जरा ठहरो तो सही, हम पीछे हैं, जरा हमें मुड़ के देख लो, तुम्हारी वजह से हमारे अंदर भी नूर आ जाएगा। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कुरान है सूरह हदीद 27वें पारे में इरशाद इलाही हो रहा है कि वो लोग उस वक़्त बड़े ही अफसोस के आलम में कहेंगे हमें पलट के देखो ताकि हम तुमसे नूर का इक़्तिबास कर लें। नूर का लफ्ज़ है हज़रात, या नूर पर ही बहस करते हैं लोग, वह कहेंगे हम नूर लेना चाहते हैं, या कहते हैं मुस्तफ़ा की ज़ात मानवी एतबार से तो नूर है, ज़ाहिरन कोई नूर नहीं है, ये कह रहे थे। लेकिन वो शाख क्या कहते हैं? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हबीब को जो नूर मानते रहे, उनकी दावत को भी नूर समझते रहे, उनके पैगाम को भी नूर समझते रहे, वो ये समझ समझ कर रोशनी हासिल करते रहे और ये कहते रहे कि नहीं, हबीब की ज़ात से नूर नहीं मिलता, तालीम ज़रूर मिलती है, वो ये समझ रहे थे। मगर वहाँ आंखें खुलेंगी, पता चलेगा कि नहीं, मुस्तफ़ा ज़ाहिर को भी रोशन किए हैं, देखो किस तरह मुनव्वर है उनके मानने वाले, उनके दाएं और आगे नूर नज़र आ रहा होगा तो कहेंगे रुक जाओ, हमें देखो, हम तुम्हारे से रोशनी लेना चाहते हैं। तो वो जवाब में क्या कहेंगे? क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, अरे लोगो, आखिरत में नूर यहाँ कहाँ से तलाश कर रहे हो? नूर पाने की जगह तो दुनिया थी, हम वहीं से नूर लेकर आए, यहाँ कोई अचानक हमको नूर नहीं मिला, हम नूर का अकीदा रखे थे, नूर पर ईमान रखे थे, नूर से हमने अपने आप को जोड़ लिया था। ये जो नूर है हमने दुनिया से अपने अकीदे की बुनियाद पर हासिल किया था, ईमान की बुनियाद पर हासिल किया था। इरजिउ वराकुम, पीछे पलटो, फल्तमिसू नूरा, वहाँ जाके नूर को तलाश करो। तो वो लोग समझेंगे शायद ऐसा पलटने से रोशनी मिलती होगी, मुड़ेंगे पीछे की जानिब। कुरान कहता है फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, जैसा ही वो पलटेंगे उनके और इनके बीच में एक दीवार हाइल कर दी जाएगा। बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब,
ظاہری طور پر جدھر وہ دشمنان رسول ہوں گے ادھر اس دروازے سے عذاب ان کو مل رہا ہوگا، اور اس کا اندرونی جو حصہ ہوگا جہاں اہل ایمان ہوں گے وہاں سے رحمتیں برس رہی ہوگی۔ ینادونہم، وہ دیوار کے پیچھے سے انہیں پکاریں گے۔ یہاں تو رسول اللہ علیہ السلام کے پکارنے کو ناجائز سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے پیٹھ کے پیچھے کی جن کو خبر نہیں تم ان کو کیا پکار رہے ہو۔ حالانکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے خطاب کرتے ہوئے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اے صحابہ ہل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا یہ خیال ہے تمہارا کہ میرا رخ صرف سامنے ہی کی طرف رہتا ہے؟ سنو، قسم بخدا، فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، قسم بخدا تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں رہتا، تمہارے دل کی کیفیت خشوع مجھ سے چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو سامنے کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے وہ معرفت بخشی ہے، تمہارے پیچھے کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے دلوں کے اندر کی کیفیتوں کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع کیفیت باطن کی چھپی ہوئی رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ کسی کو آپ نے بے توجہی برتتے دیکھا، آپ نے مجموعی کتاب کے ذریعے سے اصلاح فرما دی۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ کسی ایک شخص کو خطا کرتے ہوئے دیکھتے تو سب میں سے اس کو نمایاں کر کے نہیں فرماتے میاں تم نے یہ خطا کی ہے اصلاح کر لو، بلکہ عمومی صیغے سے فرما دیتے لوگوں یوں ہوا ہے، یوں کر لینا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اسے رسوائی بھی نہ ہو، سب کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ آگے جیسا دیکھتے ہیں پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے اس علم کو صحابہ کرام جانتے ہیں کہ حضور کو یہ علم ہے کہ مصطفیٰ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، یہ بھی علم ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں۔ بامی جامع نظامیہ فرماتے ہیں جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہے واقف موت سے ہر ایک بشر کی شاہدین، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا وہیں۔ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ یعنی مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ جلوہ فروز ہوئے۔ حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ صحابہ کرام سے دریافت فرمائے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، یہ ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنے حبیب سے عرض کیا حضور ہمیں کیا پتہ، آپ بتلائیں گے تو ہی پتہ چلے گا، آپ معرفت دلائیں گے تو ہی ہم جان سکیں گے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ مبارک میں جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، فیہ اسماء اہل الجنۃ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔ فرمایا یہ سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ان کے خاندانوں قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں کل تعداد ٹوٹل لکھ دیا گیا ہے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے کبھی بھی۔ یہ حبیب پاک فرما رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی کتاب کون سی ہے؟ جس میں سارے اہل جنت کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، خاندانوں قبیلوں کے نام، اور آخر میں ٹوٹل تعداد لکھ دی گئی۔ پھر بائیں طرف آپ نے فرمایا اس میں جو کتاب ہے فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔ یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اس میں تمام دوزخیوں کے نام، اور دوزخیوں کے نام ہی نہیں ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، وہ کس خاندان و قبیلے کے ہیں ان کے خاندان و قبیلوں کے نام ہیں، اور اخیر میں کل تعداد لکھ دی گئی ہے، جملہ دوزخ میں جانے والے اتنے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ یہ حبیب پاک کو رب نے بتا دیا۔ حبیب نے 2 کتابیں دکھائی صحابہ کو، پھر حبیب نے عالم غیب کی طرف ان کتابوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اہل سنت و جماعت کو یہ عقیدہ مل گیا کہ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے قیامت تک پیدا ہونے والے جنتی کون ہیں یہ بھی جانتے ہیں، دوزخی کون ہیں یہ بھی جانتے ہیں۔ اسی کو شیخ الاسلام فرماتے ہیں یعنی تھا پیش نظر، یعنی حبیب پاک کا عالم کہ اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔
یعنی اہل جنت اہل دوزخ کا دفتر ہاتھ میں تھا مصطفیٰ کے، اور ہر ایک کا نقش مقدر مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ہم اس حبیب پاک کی بات کر رہے ہیں جن کی نگاہ سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا، وہ حبیب پاک فرما رہے ہیں میں تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں، ایسا ہی جیسا ظاہر کو دیکھتا ہوں باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ حبیب پاک کی نظر سے کوئی شے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ دنیا کے آفتاب کی جو